السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شیطان کے دوستوں کے بارے میں، ان کی چند نشانیاں بتائیں گے جو آپ کو اپنے 24 گھنٹے کے سرکل میں نظر آتی ہوں گی، تو ان پہ تھوڑا ہائی لائٹ کریں گے ان چیزوں کو۔ پہلی چیز تو یہ کلیئر کریں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے یا خود سے نہیں پڑھنا چاہیے، بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے آپ کے 24 گھنٹے کے سرکل میں، آپ کو نظر آئیں گے کہ خود سے نہیں پڑھو، کسی مستند عالم سے پڑھو، مفتی صاحب سے پڑھیں، اور بہت سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان سے پڑھیں، مفتی کرام، علماء، قاری، اور جو اپنے زون میں اپنے آپ کو بڑے سمجھیں ان سے پڑھیں، یا ان کے جو جس فرقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں ان کے کسی امام سے پڑھو تو وہ تب آپ کی بات مانیں گے۔ یا پہلے آپ کچھ لوگوں کا شکوہ یہ ہے کہ آپ پہلے عربی سیکھیں یا عربی گرامر سیکھیں، اگر آپ ان کو بتائیں گے کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ بتائیں گے کہ بھائی فلاں آیت میں لکھا ہے، تو بولیں گے فوراً جھٹ سے آپ سے سوال کر دیں گے کہ آپ عربی جانتے ہیں، کیا آپ نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ یہ سارے معاملات، بہت ساری چیزیں۔ تو اس کی میں آپ چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن خود سے مت پڑھو اور آپ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں بھی کہتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا قرآن اور خود سے پڑھو گے تو آپ کسی عالم سے پڑھو۔ اب ان میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی عالم سے پڑھتے ہیں، ایک والا پڑھنا نہیں جو کہ بچپن سے لے کے بڑا ہوتا ہے، کوئی بچہ پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں، وہ تو سب کو آنا چاہیے، ظاہر کی بات ہے، آپ کچھ پڑھ سکو گے تو پھر قرآن پڑھو گے نا، وہ پیریڈ کے بعد کی بات ہوگی کہ قرآن سمجھا کسے جائے۔ اب اگر آپ کسی عالم سے سمجھتے ہو، وہ کسی نہ کسی فرقے کا فالوور تو لازمی ہوگا۔ اگر آپ بریلوی کے عالم سے سیکھتے ہو تو آپ کے اندر بریلویت انوالو کر دے گا، دیوبندی کے عالم سے سیکھتے ہو تو آپ کے اندر دیوبندیت انوالو کر دے گا، اہل حدیث کے عالم سے اگر آپ قرآن سیکھتے ہو سمجھتے ہو تو آپ کے اندر اہل حدیث کے جو نظریات ہیں وہ انوالو کر دے گا، اہل تشیع کے عالم سے سنتے ہو تو اہل تشیع کے نظریات جو ہیں اہل تشیعوں کے اور جو چیزیں ہیں ان میں وہ ایڈ کر دے گا۔ اب بات یہ کہ مسلمان کیسے ہوگا؟ ایک بچہ قرآن پڑھ کے مسلمان کیسے ہوگا؟ سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تو سب ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان کیسے ہوگا؟ مسلمان وہ تبھی ہوگا نا تب ان لوگوں سے دستبردار ہوگا، ان سے چھٹکارا پا کے خود سے کچھ کوشش کرے گا۔ اب لوگ بولیں گے کہ خود سے کیسے سمجھ آئے گا، وہ تو عربی میں ہے، اور آپ اردو ہو، آپ کو اردو سمجھ کیسے آئے گی، اور ترجمے میں خرابیاں ہیں، فلاں کا ترجمہ ایسا ہے، فلاں کا ترجمہ ایسا ہے۔ بہت سارے ایکسکیوزز ہر بندے کے الگ الگ جو اس کو سمجھ آتا ہے وہ اپنے منہ سے نکالنے لگ جاتا ہے کہ یہ ہے، یا تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں سچویشن میں نازل نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں جو ان کو کسی نے سنا دی وہ آگے چیپنے لگ گئے، حالانکہ کسی نے خود قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں ہوگا آج تک۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کسی عالم سے پڑھو، ان میں سے 80% لوگ خود، یقیناً میں اس چیز کا گارنٹی کہہ رہا ہوں کہ 80% لوگوں نے خود سے پڑھا ہی نہیں قرآن، جو یہ بات کر رہے ہوتے کہ سمجھ نہیں آئے گا اور ترجمہ چینج ہے اور یہ وہ، خود پڑھا ہی نہیں ہوگا کبھی نہ، نعوذ باللہ اتنا بڑا بلیم ڈال رہے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پہ، اس قرآن پاک پہ اتنا بڑا بلیم ڈال رہے ہیں آپ اور ہم جیسے لوگ کہ یار اللہ کی کتاب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ کتاب جو اللہ کا خود کلام ہے، اللہ پاک کے تمام دی ہوئی تعلیمات اور اللہ پاک کے ارشادات، اللہ پاک کے قوانین، لا، آرٹیکلس سارے اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور وہ آپ کے برابر میں کھڑا ہوا بندہ، ایک آپ نے کتاب کھولی، کتاب میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے، بہت ساری ایسی آیت کہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور کوشش کرنے والوں کے لیے اس کی ہدایت، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تمام تعلیمات مل گئیں۔ اللہ پاک ہر بار بیان کر رہا ہے اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کے حکم مان لو، تمہارے لیے ہم نے آسان کر دیا، اس کو کھول کر بیان کر دیا، مگر میرے برابر میں جو بندہ کھڑا ہو وہ بول رہا ہے کہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا تمہارے سمجھنے کے لیے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی، اور میرے برابر میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا نہیں تو اسے سمجھ نہیں سکتا، تو گمراہ ہو جائے گا، تیرے کو عربی نہیں آتی، تو یوں کوئی مستند عالم اور ترجمہ یہ بس۔ اب بتاؤ، آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو اور ہمیں کس کی مانے؟ یہ اللہ کی مانے، سامنے اس کتاب پہ تو بھروسہ ہے نا سب کو، تو جب اس کتاب پہ بھروسہ ہے تو پھر یہ بندہ بیچ میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے، یا اس بندے کی ٹانگ آپ کے بیچ میں کیوں آ رہی ہے؟ یہ جو بول رہا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، یار آپ خود سے تو پڑھو۔ اگر کوئی بندہ یہ بولے بھی، چلو یہ بھی اس کی غلطی ہے، اس کی تعلیم کی غلطی ہے، اس نے جیسا سیکھا، جیسا سمجھا، اپنی زندگی کی تعلیم میں جو حاصل کرا وہ ویسا بیان کرتا ہے بندہ، تو اس کو بھی یہ بولو بھائی آپ خود پڑھو، یا آپ اس کو اپنے ساتھ ایک قرآن کے سپارہ کھولو، ایک سورت کھولو، پڑھو، پوری اس کو سورت پڑھ کے سنو، پھر اس سے پوچھو کہ تجھے کیا سمجھ نہیں آیا اس میں، بتا ایسا کیا مشکل ہے، ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور باقی جو ایکسکیوزز آپ نکالنا چاہیں بہت سارے نکال سکتے ہیں، اگر نہ نکالنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا، ہر چیز کو اگر پازیٹیو وے سے دیکھو نا، سب چیز آسان ہے۔ اور پہلی چیز یہ کہ قرآن
جو یہ باتیں کرتے ہیں نا لوگ، شیطان کے یہ دوست ہیں، انہی کے بارے میں جو اسٹارٹ کرا تھا میں نے، یہ وہ لوگ ہیں ایسے جن شیطان کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کے گھومتا ہو، شیطان کے کندھوں پہ ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں چلتے پھرتے لوگوں کو اپنی تعلیم کے حساب سے باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو اپنے 24 گھنٹے کے سرکل کے علاوہ بھی آپ کے جو 24 گھنٹے کے سرکل میں جو سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ایسے بہت سے آپ کو بڑے بڑے علماء دین، علماء مذہب، سوری دین کے تو ایک الگ ہی نہیں، دین کیا چیز ہے. علماء مذہب اپنے اپنے جو مذہب کی تعلیمات ہیں اس کے جو علماء اور عالم اور مفتی ہیں وہ بھی آپ کو ہی ملیں گے کہ خود سے نہ پڑھو، بس چاہتے یہ ہیں کہ آپ ان کی مسجدوں میں چلے جاؤ قرآن پڑھنے کے لیے، مسجدوں میں ان کے مدرسے میں جاؤ، بس ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کا نظریہ اڈاپٹ کر لو آپ کسی نہ کسی طریقے سے. یہ آپ کو خود سے آپ کے گھر کے اندر جو کتاب رکھی ہے وہ آپ نے جو کونے پہ اوپر بالکل پیک کر کے گلاس میں لپیٹ کے رکھ دی ہے، وہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے یہ لوگ آپ کو مرتے دم تک. یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے جاؤ، ان کو چندے دو، ان کے مدارس میں جا کے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو برباد کروا دو، خود بھی برباد ہو جاؤ جیسے آپ لوگ برباد ہوئے. کسی شے کی تعلیم نہیں آپ لوگوں کو، یعنی ایک جو 30+ بندہ ہے جو پچھلے دور کا ابھی چل رہا ہے یہاں پہ، کسی چیز کی تعلیمات نہیں ہے، خود قرآن پڑھا نہیں اور لوگوں کی اور اپنے فرقے کے اماموں کی باتیں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، فلاں یہ فلاں چیز ہے، اللہ ایسا کرتا ہے نعوذ باللہ، اور نبی نے ایسا کرا اور فلاں بزرگ نے یہ کرا. کسی چیز کی تعلیم نہیں ہے، سب وہ باتیں کر رہا ہے جو بے سند ہیں، جو اس کے بڑوں نے اس کو سکھائی ہے. تو اب یہ آپ کی آنے والی نسل کا بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کتاب آپ نے دیوار کے اوپر کونے پہ بارڈر بنا کے یا کسی شوکیس میں اس کو لپیٹ کر بہت اتنی عزت دی آپ نے اس کتاب کو، اتنی عزت دی کہ کوئی ایسا شخص ہی ہوگا جو مسلمان یا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہی ہوگا جو کسی کتاب کو جس میں علم بھی اس لیول کا، جس میں ہر کیٹیگری کا علم ہو، سائنس سے لے کے اور تمام دنیاوی علم سے لے کے ہر لیول کا، جس کتاب میں نالج ہو ہر لیول کی، اس کتاب کو انسانیت نے اور خاص طور پر مسلمان نے اور خاص طور پر پاکستانی نے اتنی عزت دی کہ اس کو بنا سمجھے پڑھ رہا ہے. وہ اس کتاب کو اپنی زبان میں پڑھ ہی نہیں رہا، وہ اس زبان میں پڑھ رہا ہے جو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اس زبان میں پڑھ رہا ہے جس زبان میں وہ گانے بھی سنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سورج چل رہی ہے، نعوذ باللہ. وہ اس کتاب اس زبان میں پڑھ رہا، اپنی زبان میں پڑھ نہیں رہا. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کو وہ پڑھنے ہی نہیں دے رہے. اس کے کندھے پہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے اس کے کندھے پہ، وہ بول رہا ہے نہیں تو گمراہ ہو جائے گا، یا تیرے کو سمجھ نہیں آئے گی، یا تیرے بس کی چیز نہیں ہے، یا تو پہلے عربی سیکھ، عربی تمہیں ساری زندگی سیکھنی نہیں ہے. اور قرآن پہ اسی طریقے سے وہ اوپر پلٹا کا لپٹا آپ کے وہیں پہ کونے پہ بارڈر پہ رہ جائے گا. اور بالکل ایسا لگ گیا، اتنا دور کر دیا کہ بچوں کی پہنچ سے دور. وہ دوائیوں کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. آپ نے اللہ کی کتاب کو بچوں کی پہنچ سے دور کر دیا، اتنا اوپر کونے پہ لپیٹ کر رکھ دیا. اور یہ تو یہ آپ پوچھنا چاہوں گا کہ لپیٹنے والا سین کیا ہے؟ یہ تو اوپر گلاس میں ڈال کے اوپر لپیٹ کے کیوں رکھا ہے؟ کیا وجہ تھی؟ چور لے جائے گا یا شیطان پڑھ لے گا؟ وہ جو کہتے ہیں جا نماز موڑ دو شیطان نماز پڑھے گا، اور قرآن کھلا مت چھوڑو شیطان پڑھے گا. یار آپ لوگ پڑھ نہیں رہے تو شیطان کیا پڑھے گا؟ ہم اور آپ پڑھ لیں، ہم لوگ پڑھ لیں. آپ لوگوں سے مراد کہ ہم لوگ پڑھ لیں؟ کیا میں پڑھ رہا ہوں؟ میں خود نہیں پڑھ رہا نماز، تو شیطان کیوں پڑھے گا یار؟ وہ شیطان کو کیا ضرورت؟ وہ اس کو صرف ضرورت ہے کہ آپ کا کندھے پہ اپنا ہاتھ ڈالے اور آپ کا ہاتھ اپنے کندھے پہ لے لے، بس. تو اس چیز پہ تھوڑی غور کریں. اور اس ٹاپک کے لحاظ سے بہت بڑا ٹاپک ہے، آپ کو ایک ایک پوائنٹ سمجھانا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دماغ میں کیا اس کے اوپر کیا سوالات آتے ہیں کہ کیا کہتے ہو کہ یار کیا سمجھ نہیں آئے گا اگر آپ خود سے قرآن پڑھو گے، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، انگلش، اردو، ہندی، فارسی، اس زبان میں پڑھو. ہر زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن موجود ہے. اور پھر بتاؤ ایسی کیا مشکلات ہیں سمجھنے میں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا خود سے. اور باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ایکسکیوزز جو بھی ہوں سب بتا دینا، میں ایک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کلیئر کر دوں گا. وہ پھر ان کی ضرورت نہیں ہوگی دوبارہ وہ سبق بولنے کی، یار اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ایسی بات آپ کو اس قرآن میں ہی مل جائے گی اگر خود پڑھو گے تو. کسی کے مشورے کی اور کسی کے جواب کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جب قرآن پڑھو گے تو.